الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح بخاری سے حدیث پڑھیں گے۔ ہم کتاب پڑھ رہے تھے دل کو نرم کرنے والی باتوں کے بیان میں، اس سے ہم باب پڑھ رہے تھے جنت و دوزخ کا بیان، جنت و جہنم کا بیان یعنی پڑھ رہے تھے۔ ہم نے کافی ساری چیزیں پڑھی تھی۔ آج ہم نے حدیث نمبر 6564 سے پڑھنا ہے۔ ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کے چچا ابو طالب کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ قیامت کے دن میری شفاعت ان کے کام آ جائے اور انہیں جہنم میں ٹخنوں تک رکھا جائے جس سے ان کا بھیجا کھولتا رہے گا۔ تو وہ حضور کے جو چچا تھے انہوں نے ہر موقع پہ آپ کا ساتھ دیا، اور کیونکہ ظاہر رشتہ داری کا لحاظ رکھا، لیکن یہ اسلام قبول نہیں انہوں نے کیا تھا، یعنی ان کا ساتھ دیتے تھے ہر موقع پہ، لیکن اسلام کی نعمت سے محروم رہے، حتیٰ کہ آخری عمر آ گئی تو ان سے یہی کہا گیا تھا کہ آپ ایمان لے آئیں، صرف کلمہ پڑھ لیں، تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ میرا جو ہے عمر بہت زیادہ حصہ گزر چکا ہے، اب میں جو اپنا آبائی دین ہے میں اسی پہ ہی جو ہے اب مرنا چاہتا ہوں، تو اس وجہ سے ایمان نہیں لائے تھے، لیکن کیونکہ حضور کا ساتھ دیتے تھے اور حضور کی دعا تھی ان کے لیے، تو اس لیے حضور نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے میری شفاعت ان کے کچھ کام آئے گی، یعنی ان کا عذاب ہلکا ہو جائے گا، یعنی ان کو عذاب جو ہے صرف ٹخنوں تک ان کو جو ہے عذاب ہوگا، اور ان جو ہے وہ یہ وہی ہے جو ہم نے پڑھا تھا کہ جب پاؤں میں یعنی آگ جو ہے ہوگی، آگ کا انگارہ ہوگا، ہم نے پہلے بھی اس بارے میں پڑھا تھا، تو اس سے انسان کا دماغ کھول رہا ہوگا، یا آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جیسے یہاں بتایا ٹخنوں تک رکھا جائے گا، تو اس سے کیا ہوگا کہ بھیجا کھولے گا، تو یہ سب سے ہلکا عذاب ہے، یعنی کہ اگر وہ جہنم میں ہی رہیں گے کیونکہ وہ جنت میں تو داخل نہیں ہو سکتے، ان کی مہلت ختم ہو گئی کلمہ پڑھنے کی، دنیا سے چلے گئے، تو اب ان کو صرف اتنا ہی عذاب ہوگا کہ جہنم میں ٹخنوں تک رکھا جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان ایک کتنی سیریس چیز ہے، دل سے ایک اللہ پہ ایمان رکھنا، صرف جو سب سے بیسک چیز ہے وہ توحید ہے۔ اگر آپ کا دل اس بات پہ راضی ہے کہ رب ایک ہی ہے، رب ہے اور وہ ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، سب سے پہلے اس بات کو مکمل اپنے دل میں جو ہے ہم راسخ کر لیں کہ ایک ہی معبود ہے، اس ایک کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کسی طرح سے صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، پہلے اس جو ہے چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں، تو یہی ایمان ہے، لا الہ الا اللہ ہے، اور پھر اس کے بعد چلنا کس رستے پہ ہے تو وہ ہے محمد رسول اللہ، آپ کے لائے ہوئے طریقے، آپ کے لائی ہوئی شریعت پہ۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ان سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا، اس وقت لوگ کہیں گے کہ اگر ہم اپنے رب کے حضور میں کسی کی شفاعت لے جائیں تو نفع بخش ثابت ہو سکتی ہے، ممکن ہے کہ ہم اپنی اس حالت سے نجات پا جائیں۔ چنانچہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ ہی وہ بزرگ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور آپ کے اندر اپنی چھپائی ہوئی روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا، آپ ہمارے رب کے حضور میں ہماری شفاعت کریں۔ وہ کہیں گے میں تو اس لائق نہیں ہوں، پھر وہ اپنی لغزش یاد کریں گے اور کہیں گے کہ نوح کے پاس جاؤ، وہ سب سے پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ لوگ نوح کے پاس آئیں گے لیکن وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں، وہ بھی اپنی خطا کا ذکر کریں گے اور کہیں گے تم ابراہیم کے پاس جاؤ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ تو یہ قیامت کے دن کا معاملہ بتایا جا رہا ہے، جب لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، پھر وہ کہیں گے کہ ہم کیا کریں،
اب لوگوں پہ اپنی حقیقت کھل جائے گی، جو دنیا میں سوئے ہوئے ہیں لوگوں کو سمجھ آ جائے گا کہ بھائی ہم تو اللہ کی طرف سے تھے، ہمیں اس نے دنیا میں کچھ وقت کے لیے بھیجا تھا اپنی طرف سے ایک روح ہوں کے۔ پھر وہ سب سے پہلے جو ہے کس کے پاس جائیں گے؟ سب سے پہلے جس کو اللہ نے پیدا فرمایا نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ جو ہے اللہ سے سفارش کریں۔ وہ کہیں گے بھائی میں نے تو جنت سے پھل کھا لیا تھا، میں کیسے کر سکتا ہوں، مجھے تو خود ڈر ہے، تم ایسا کرو نوح کے پاس جاؤ۔ وہ اپنی خطا یاد کریں گے کہ میری بد دعا سے جو ہے پوری یعنی کافر سب ڈوب گئے تھے، سب جو ہے لوگ ڈوب گئے تھے، تو وہ اپنی خطا کا ذکر کریں گے، کہیں گے تم ابراہیم کے پاس جاؤ جنہیں اللہ نے اپنا خلیل یعنی دوست بنایا ہے۔ لوگ ان کے پاس آئیں گے لیکن وہ بھی یہی کہیں گے میں اس لائق نہیں ہوں، اپنی خطا کا ذکر کریں گے اور کہیں گے تم لوگ موسیٰ کے پاس جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کچھ ایسے معاملات ہوئے تھے جو ہم نے لیکچر میں پڑھ چکے ہوں، ہم جس میں سے ایک یہ تھا کہ جب انہوں نے جو ہے جب بولا تھا کہ میں بیمار ہوں، جب یعنی بتوں کو توڑنے جا رہے تھے، لوگ میلے پہ جا رہے تھے، انہوں نے فرمایا تھا تارے دیکھ کے میں بیمار ہوں۔ اسی طرح سے 2-3 اور موقع تھے جن پہ انہیں یاد آئے گا کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی خطا کی ہے۔ اسی طرح سے حضرت سارہ کے بارے میں بولا تھا کہ وہ میری بہن ہے، حالانکہ وہ آپ کی بیوی تھی نہیں، انہوں نے کسی مصلحت کے تحت یہ باتیں کی تھی، لیکن وہ اس کو اپنی خطا سمجھیں گے اور کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں، اور کہیں گے کہ تم لوگ موسیٰ کے پاس جاؤ جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام بھی کیا ہے۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے لیکن وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں، اور اپنی خطا کا ذکر کریں گے اور کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ تو کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بھی ذکر کریں گے کہ میرے سے جو ہے غلطی سے ایک انسان کا قتل ہو گیا تھا، تو اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ تو پھر وہ کہیں گے کہ میں اس قابل کہاں ہوں کہ میں اللہ سے آج بات کروں، آج تو بہت غضب کا دن ہے۔ تو پھر کیا ہوگا، وہ کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے لیکن یہ بھی کہیں گے میں اس لائق نہیں ہوں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جاؤ کیونکہ ان کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے، اس وقت میں اپنے رب سے شفاعت کی اجازت چاہوں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ جتنی دیر تک چاہے گا مجھے سجدے میں رہنے دے گا۔ پھر کہا جائے گا کہ اپنا سر اٹھا لو، مانگو دیا جائے گا، کہو سنا جائے گا، شفاعت کرو شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں اپنے رب کی ساتھ ایسی حمد بیان کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے سکھائے گا، پھر شفاعت کروں گا اور میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی اور میں لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا، اور اسی طرح سجدے میں گر جاؤں گا۔ تیسری یا چوتھی مرتبہ جہنم میں صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روکا ہے، یعنی جن کے جہنم میں ہمیشہ رہنے کا ذکر قرآن میں صراحت کے ساتھ ہے۔ قتادہ اس موقع پر کہا کرتے تھے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر جہنم میں ہمیشہ رہنا واجب ہو گیا ہے، یعنی کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو وہ توحید ہے، ایک اللہ کا اس کے ذہن میں ہے کہ یہ بات ایک تصور میں بھی ہے، تو اس کو بھی جو ہے نکال لیا جائے گا جہنم سے، سوائے اس کے کہ جو ہمیشہ کے لیے کافر تھے۔ تو اب جو ہے اس میں دیکھیے کہ سب سے پہلے ہمارے نبی کا مقام کہ تمام نبیوں سے بڑے بڑے اولو العزم جو ہے پیغمبر، لیکن وہ اپنی کسی نہ کسی خطا غلطی سے ڈر رہے ہوں گے اور یہی کہیں گے کہ ان کے پاس جایا جائے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جایا جائے، کیونکہ ان کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی ہیں، تو ان کی شفاعت ضرور قبول ہوگی۔ اور پھر شفاعت کا معاملہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ خود ان کو سکھائے گا ایسی حمد، ہمارے نبی کو ایسی حمد وہ اللہ کی بیان کریں گے جو کسی نے نہ کہی نہ سنی ہوگی۔ اور پھر کیا ہوگا، پھر آپ کو جو ہے اجازت دی جائے گی کہ آپ شفاعت کریں، اور آپ جو بھی ایمان والے ہیں جو اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنی سزاؤں کی وجہ سے جہنم میں پڑے ہوں گے ان کو وہاں سے نکال لائیں گے، ان کو وہاں سے جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو یہ ہمارے نبی کی رحمت ہے، یہ وہ شفاعت ہے جس کا ہم دیکھیے ہر اذان کے بعد ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا۔ تو یہی وہ مقام محمود ہے جو آپ کو عطا ہوگا قیامت کے دن۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ہم سے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جماعت جہنم سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے نکلے گی اور جنت میں داخل ہوگی جن کو جہنمین کے نام سے پکارا جائے گا۔ تو یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ ان سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حارثہ بن سراقہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔
حارثہ بدر کی لڑائی میں ایک نامعلوم تیر لگ جانے کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ حارثہ سے مجھے کتنی محبت ہے، اگر وہ جنت میں ہے تو میں اس پر نہیں رہوں گی، ورنہ آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا بے وقوف ہوئی ہو، کیا کوئی جنت ایک ہی ہے؟ جنتیں تو بہت سی ہیں، اور حارثہ فردوس الاعلیٰ جنت کے اونچے درجے میں ہیں۔ یعنی کہ اب ظاہر ہے کہ جہاد میں شریک ہونا، پھر اس میں شہید ہو جانا بہت بڑے مرتبے کی بات ہے۔ تو فرمایا شہید ہیں، اور وہ بھی اتنے بڑے مارکے کے حضور کے دور میں وہ جہاد میں شہید ہیں۔ فرمایا وہ کسی عام جنت میں نہیں ہے، جنت کی تو بہت ساری قسمیں ہیں، وہ تو جنت الفردوس میں ہیں۔ اسی لیے دیکھیے ہم بھی جب دعا کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے جنت نہیں مانگنی چاہیے، ہمیں جنت الفردوس مانگنی چاہیے، سب سے اعلیٰ درجے کی جنت ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں ہوتا نا، جیسے ہماری دنیا میں بھی دیکھیں سوسائٹیاں بنی ہوتی ہیں، کالونیز بنی ہوتی ہیں، کوئی ایسی ہوتی ہیں جو ہے بالکل نارمل غریبوں کی بستی ہے، پھر مڈل کلاس کی ہے، پھر اپر کلاس کی ہے، پھر سب سے لش پش جہاں پہ ہر چیز فیسلٹیز موجود ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح سے جیسے دنیا میں ہیں، یہ دنیا میں تو کیونکہ وقتی طور پہ ٹیسٹ کے لیے ملے ہیں، نہ جانے کون کہاں ہوگا اگلی دنیا میں، آگے کہاں کس کا مقام ہوگا، ہو سکتا ہے جو سب سے قریب حقیر سمجھا جاتا ہو وہ سب سے بلند مقام پہ ہو۔ البتہ یہ کہ وہاں پہ بھی درجے ہیں اور اپنے عمل کے حساب سے ہیں، ہمیں یہی کہا گیا ہے کہ اس کے لیے دوڑ دھوپ کریں، اس کے لیے کوشش کریں، اس میں آگے بڑھ جانے کی کوشش کریں۔ تو جیسا کہ جنتیں بہت ساری ہیں، تو اس لیے جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے، تو ہمیں اس کا سوال کرنا چاہیے اللہ سے، صرف سوال ہی نہیں کرنا چاہیے، پھر عمل بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں کون ہوں گے؟ صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، اللہ کے نیک بندے ہوں گے، تقوی والے لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ حدیث نمبر 6568۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ایک صبح یا ایک شام سفر کرنا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بڑھ کر ہے، اور جنت میں تمہاری ایک کمان کے برابر جگہ یا ایک قدم کے 1000 فاصلے کے برابر جگہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ اور اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت روئے زمین کی طرف جھانک کر دیکھ لے تو آسمان سے لے کر زمین تک منور کر دے اور ان تمام کو خوشبو سے بھر دے، اور اس کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر ہے۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اس نے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں، اگلی دنیا کی ہیں۔ اس میں سے ہم نے پڑھا کہ جہاد کے لیے صرف سفر صبح کا یا شام کا تمام دنیا سے بہتر، یعنی دنیا کیا ہے اس کے آگے، اس کو تو اللہ اتنی نعمتیں دے گا، صرف سفر کرنا، دیکھیے یہ کوئی تکلیف کاٹنا، شہید ہونا نہیں، صرف سفر کرنا وہ اتنا بڑا ہے کہ دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے بہتر ہے۔ پھر ہمارے جنت میں ایک کمان کتنا سا ہوتا ہے؟ ایک تیر کمان دیکھا ہوگا آپ نے، بالکل ذرا اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن فرمایا کہ اتنی جگہ بھی جنت کی دنیا اور ما فیہا جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا جنت کی عورت، اب دیکھیے کہ جنت کی عورتوں میں سے جنت کی عورتیں کون ہیں؟ کچھ تو حوریں ہیں جنہیں اللہ نے پیدا ہی وہیں فرمایا ہے، وہ جنت کی ایک نعمت ہے، ایک بلیسنگ ہے کہ وہیں پہ جیسے باقی نعمتیں ہیں ویسے ہی وہ ہیں، لیکن جنت کی عورت وہ دنیا کی عورت ہے جو کہ اپنے نیک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقام عطا فرمائے گا، تو وہ مقام جنت کی حور سے بھی بڑھ جائے گی۔ تو اس بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ روئے زمین کی طرف جھانک لے تو اس کی خوشبو نا صرف اسی سے زمین و آسمان روشن ہو جائیں، بھر جائیں اس کی خوشبو سے۔ اور فرمایا کہ اس کا جو دوپٹہ ہے جنت کی حور کا یا جنت کی عورت کا، وہ تمام دنیا سے بہتر ہے، یعنی دنیا جو جنت کے ادنا سے بھی نعمت ہے نا، یہاں تک کہ جنت کا ایک تنکا بھی وہ اس دنیا اور جو کچھ بھی اس میں ہے اس سب سے بہتر ہے۔ تو یہ اللہ کی اس جنت کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس میں شامل فرمائے، ہمیں بھی جنت الفردوس میں شامل فرمائے، ہمیں بھی جنت پانے والی عورتوں میں شامل فرمائے، آمین۔ آئیے ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ آل عمران سے آیت نمبر 179 سے ہم نے پڑھنا ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم پڑھ رہے تھے جس میں ہم کسی کو یاد ہے ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ لاسٹ ٹائم ہم نے کیا چیزیں پڑھی تھی، کن کن ٹاپکس کا ذکر ہوا تھا؟ ہم نے کچھ لوگوں کا تذکرہ پڑھا تھا کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں پھر یہ سوچتے ہیں کہ شاید اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، تو پھر ان کے بارے میں کیا فرمایا گیا تھا
کہ یہ تو اس لیے ہے کہ وہ مزید گناہ کریں۔ اللہ تعالیٰ تو دنیا میں موقع دے رہا ہے، دنیا میں ایک مہلت ہے، دیکھیے ہماری آنکھیں کھلی ہیں، مہلت ہے، آنکھیں بند ہو گئی، مہلت ختم ہو گئی۔ تو اس بارے میں فرمایا تھا۔ پھر آگے جو ہے یہیں سے آگے ٹاپک چلتا ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ، لیذر المؤمنین کہ چھوڑے ایمان والے، علی ما انتم علیہ اس پر جو کہ تم ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب یہاں تک کہ یمیزہ یعنی جدا کر دے، یہاں تک کہ جدا کر دے خبیثہ ناپاک کو، من الطیب پاک سے۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیطلعکم کہ تمہیں خبر دے، علی الغیب غیب پر، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ، یجتبی چن لیتا ہے، من رسلہ اپنے رسولوں میں سے، من یشاء جسے وہ چاہے، فآمنوا باللہ تو ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، وَإِن تُؤْمِنُوا اور اگر تم ایمان لاؤ، تتقوا اور پرہیزگاری کرو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ مومنوں کو اس حالت میں نہیں رہنے دے گا، اللہ مومنوں کی اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو، وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ اب کیا ہے کہ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ منافقت جو ہے یہ بہت ہی قرآن کا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کا جگہ جگہ ذکر ہوا ہے۔ ہمارے ہاں اس چیز کو سمجھا نہیں جاتا اور ہم نے شاید یہی سمجھ لیا ہے کہ منافق تو اس دور میں ہوتے تھے، شاید ہم میں سے کوئی نہیں ہے یا ہمارے درمیان نہیں پائے جاتے، جبکہ قرآن میں اس کا بہت جگہ ذکر ہے۔ اب یہاں پہ منافقت کا ایگزیکٹ یا منافقین کا ورڈ تو نہیں آیا، لیکن یہی ذکر کیا ہے، کیونکہ پچھلی آیتوں میں منافقین کا ذکر کیا گیا تھا جو کہ جو ہے جنگ سے بھاگ گئے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ بس ہم بچ گئے ہیں، اور دوسروں کو بھی مشورے دیتے تھے کہ ہمارے ساتھ ہوتے تو نہ کوئی تکلیف پہنچتی۔ تو انہی لوگوں کا تذکرہ ہو رہا تھا، یہ بتایا گیا تھا کہ تمہارا جب موت آئے گی تم بھی اپنے جو ہے گھر بیٹھے ہوئے بھی، یا تمہارا جو موت کا مقام ہے تم وہاں تک خود نکل کر آؤ گے۔ تو اب اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ ایسی حالت میں نہیں رہنے دے گا مومنوں کو یہاں تک کہ جدا نہ کر دے کس کو، ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ الگ الگ کر کے رہے گا۔ اور دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا موقع ضرور آتا ہے جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ صحیح راستے پہ کون لوگ تھے، غلط راستے پہ کون لوگ تھے، یعنی کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ضرور ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کلیئر کر دیتا ہے کہ واقعی دل کا پاک صاف کون ہے اور ان میں سے منافق کون ہے، ناپاک کون ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا تفصیل میں فرمایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جماعت کو اس حال میں دیکھنا پسند نہیں کرتا کہ ان کے درمیان سچے اہل ایمان اور منافق سب خلط ملط رہیں۔ یعنی کیا ہے، کیونکہ ظاہری طور پہ تو ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، ہم سب مسلمان ہیں، جو ہے پیدائشی طور پر ہیں، لیکن یہ کہ کیا ہم میں کوئی واقعی سچے اہل ایمان بھی ہیں، کیا ہم میں سے کچھ منافق بھی ہیں؟ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ کلمہ تو سب نے پڑھا ہوتا ہے، لیکن کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، منافق کی کئی ساری نشانیاں ہیں، جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، پھر کئی ساری اور نشانیاں ہیں، جو ہے ظاہری طور پہ ایمان لاتا ہے، دل سے ایمان نہیں لاتا۔ کچھ منافقت کے بھی درجے ہیں، کس لیول کی ہے، زیادہ لیول کی ہے، کم لیول کی ہے، تو کیونکہ وہ ایک ہی جماعت کے اندر سب مسلم سی کہلاتے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہو جاتی ہے جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ شخص جھوٹا تھا، یا یہ جو بول رہا تھا اسے اس کا مقصد کچھ اور پانا تھا، اسی لیے کوئی نہ کوئی ایسا موقع ضرور آتا ہے کہ ہمیں کلیئر ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہم خود اپنی آنکھیں بند کر لیں یا خود جو ہے اس کو اگنور کر دیں تو یہ ہمارا اپنا ایمان ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا موقع ضرور آتا ہے کہ آنکھیں کھولی ضرور جاتی ہیں کہ فرق کر لو، ان میں دیکھ لو سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ یعنی مومن و منافق کی تمیز نمایاں کرنے کے لیے اللہ یہ طریقہ اختیار نہیں کرتا کہ غیب سے مسلمانوں کے دلوں کا حال بتا دے،
کہ فلاں مومن ہے فلاں منافق، بلکہ اس کے حکم سے ایسے امتحان کے موقع پیش کیے جاتے ہیں جن میں تجربے سے مومن اور منافق کا حال کھل جائے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی شخص خود سے نہیں کہہ سکتا۔ آپ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ہم خود سے سوچنے لگیں کہ وہ تو ہے ہی منافق، نہ ہم نے کوئی عمل دیکھا نہ کچھ، ہم دل سے گمان کر لیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم پر غیب نہیں اترتا۔ غیب اللہ تعالیٰ صرف اپنے چنے ہوئے بندوں پر اتارتا ہے، اپنے نبیوں اپنے رسولوں پر اتارتا ہے، لیکن اللہ ایسے ٹیسٹ بھیجتا ہے، ایسا کوئی نہ کوئی امتحان ہو جاتا ہے، ایسی کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے، عمل ہو جاتا ہے، جس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا یہ واقعی ایمان والا تھا، یہ جسٹ اس نے جو ہے کلمہ پڑھا تھا، بس زبان سے زبانی کلامی عشق رسول کا دعویٰ کیا تھا، یا زبانی کلامی جو ہے اپنے سچے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا تھا، یا کیا یہ واقعی مومن تھا۔ تو کوئی نہ کوئی ایسا امتحان آ جائے گا، کوئی واقعہ ہو جائے گا جس سے پتہ چلے گا کہ اس کی محبتیں کیا مسلمانوں کے ساتھ تھیں یا کہیں اور تھیں۔ تو اس لیے جو ہے یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے خود سے کسی کو غیب نہیں بتاتا، بلکہ عمل کے ذریعے سے دکھا دیتا ہے کہ تم خود ہی پہچان لو کہ سچا کون ہے، سچا ایمان والا کون ہے اور منافق کون ہے۔ آیت نمبر 180، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور ہرگز نہ خیال کریں وہ لوگ جو یبخلون بما آتاہم، بخل کرتے ہیں اس میں جو دیا ہے انہیں اللہ نے من فضلہ، اپنے فضل سے، ہوا خیر لہم، وہ بہتر ہے ان کے لیے، بل ہوا شر لہم، وہ جو ہے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے فضل سے بہتر ہے ان کے لیے، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ برا ہے ان کے لیے، سیطوقون، ان قریب توق پہنایا جائے گا، ما بخلوا، جو انہوں نے بخل کیا، بہی یوم القیامہ، قیامت کے دن، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی وارث ہے زمین و آسمان کا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ کو معلوم ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ زمین و آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو اب جو ہے اس میں ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کا ذکر آیا ہے جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے ہم نے پڑھا کہ کئی طرح کی سوسائٹیز ہوتی ہیں، کوئی جو ہے مڈل کلاس سے بلونگ کرتا ہے، کوئی لوور، کوئی اپر، پھر اللہ نے ہر ایک کو ٹیسٹ کے طور پہ کیونکہ بھیجا ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی کو بہت دیا ہے تو اس پہ کوئی احسان ہے، بلکہ نہیں، وہ اس کے لیے ٹیسٹ ہے، اس کا زیادہ مال ہونا اس کے لیے ٹیسٹ ہے، جس کے پاس کم ہے وہ بھی اس کے لیے ایک امتحان ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کچھ لوگوں کو وہ نوازتا ہے اپنے فضل سے، بہت کچھ عطا فرماتا ہے، لیکن پھر وہ بخل کرتے ہیں۔ بخل کیا ہے؟ بخل یہی ہے کہ آپ جو ہے کسی کو دینے سے جو ہے دل تنگ ہونے لگے، یہ سوچنے لگیں کہ میرا جو ہے تھوڑا سا ہی تو ہے، مطلب یہ سوچنے لگیں کہ ختم ہو جائے گا دوسروں کو دینے سے، حالانکہ صدقے سے مال بڑھتا ہے، دنیا میں بھی اس کے نفع حاصل ہوتے ہیں، انسان سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی اس کے نفع حاصل ہوتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بخل کرنے لگتے ہیں، ذہن میں یہ بات آنے لگتی ہے کہ شاید اس طرح کرنے سے میں غریب ہو جاؤں گا، یا شاید اس طرح کرنے سے جو ہے میرا مال کم ہو جائے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو کنجوسی، پھر کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جو ہے پتہ نہیں کیا ہوگا، ہم کچھ انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں، ہم کچھ سیونگ کر لیتے ہیں، جیسے لیڈیز کو ہوتا ہے کہ ہم گولڈ خرید لیتے ہیں، پھر جو ہے پیسے جمع ہوئے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہم کوئی پلاٹ خرید لیتے ہیں، پھر اسی طرح سے ہم کار خرید لیتے ہیں۔ تو کوئی نہ کوئی ایسا انسان کے دل میں جمع کرنے کا، چیزیں جمع کرنے کا لالچ آ جاتا ہے، حالانکہ جب آپ گولڈ جمع کر سکتے ہیں، لیکن کوئی آپ کے پاس آیا ہے مانگنے، اپنی بہت ضرورت ہے اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن ہم جو ہے اس کے مقابلے میں اپنی جو ہے جمع کرنے کو اس کو افضل سمجھیں، تو پھر اللہ فرما رہا ہے جو اس طرح سے کنجوسی کریں گے تو وہ جو ہے قیامت کے روز ان کے لیے گلے کا طوق بن جائے گا۔ یعنی وہ جو ہے مال کی بہت زیادہ محبت نقصان دہ ہے۔ ایک حد تک ٹھیک ہے، جس حد تک آپ کی ضرورت ہے آپ کریں، برتیں، اللہ نے جائز بھی قرار دیا ہے،
ایک حد تک ہر چیز کو کرنا، اور وہ جائز ہے بھی۔ اگر آپ کی کمائی حلال کی ہے، آپ جو ہے فار ایگزامپل گولڈ ہے آپ کے پاس، اگر آپ اس کا سالانہ ہر سال آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، وہ درست ہے، آپ اپنے مال کی نکال رہے ہیں۔ لیکن جو بہت زیادہ مال کی محبت ہے، اس چیز کو برا ہی دین میں سمجھا گیا ہے اور برا ہی بتایا گیا ہے۔ کیونکہ انسان جب کنجوسی کرتا ہے، جب انسان کو جمع کرنے کا شوق ہو جاتا ہے تو پھر وہ کنجوس ہو جاتا ہے، پھر وہ چاہتا ہے میں یہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں، کچھ تھوڑا سا اور لے لوں۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہے اس کے گلے کا توق بن جائے گا، اور پھر کیا ہے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے قبر میں تو ہم نے خالی ہاتھ جانا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان جتنا اپنی موت کو بھولتا ہے، اتنا زیادہ وہ جو ہے مال جمع کرنے کی محبت، دنیا کی محبت اس کے دل میں آتی ہے۔ یعنی سورۃ التکاثر میں بھی یہی ٹاپک ہے نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی محبت نے مصروف رکھا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔ تو قبر میں تو سب چھوٹ جائے گا، خالی ہاتھ ہم وہاں جائیں گے تو معاملہ ہی اور ہوگا، تب تو جا کے حسرت کریں گے کہ کاش میں دنیا میں آ جاتا، تھوڑا صدقہ کر لیتا۔ تو اس لیے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یعنی زمین و آسمان کی جو بھی کوئی مخلوق استعمال کر رہی ہے وہ دراصل اللہ کی مالک ہے، اللہ کی ملک ہے، یعنی اللہ کی ملکیت ہے، اور اس پر مخلوق کا قبضہ و تصرف عارضی ہے۔ یعنی ہم عارضی طور پہ کچھ چیزوں کو اللہ نے ہمیں مالک بنا دیا ہے کہ یہ پلاٹ بھی تمہارا ہے، یہ بنگلہ بھی تمہارا ہے، یہ مال، یہ پیسے، یہ بینک بیلنس بھی تمہارا ہے۔ وقتی طور پہ ہمیں اس کا بنایا ہے، کیونکہ حقیقی مالک وہی ہے۔ یہاں پہ بہت بڑے بڑے سلطنتیں رکھنے والے بادشاہ آئے چلے گئے، مال رکھنے والے آئے، بہت سارا چیزیں جمع کرنے والے آئے، ہم سے پہلے بہت سی مخلوقات آئی ہیں، فنا ہو چکی ہیں، ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ عارضی ہے جو ہمیں دیا ہے، اور ٹیسٹ کے لیے ہے، اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، امتحان کے لیے دیا ہے۔ ہر ایک کو اپنے مقبوضات سے بہرحال بے دخل ہونا ہے، اور آخرکار سب کچھ اللہ ہی کے پاس رہ جانے والا ہے۔ لہٰذا عقل مند وہ ہے جو اس عارضی قبضے کے دوران اللہ کے مال کو اللہ کی راہ میں دل کھول کر صرف کرتا ہے، اور سخت بے وقوف وہ ہے جو اسے بچا بچا کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایک امپورٹنٹ ٹاپک کہ کیونکہ اللہ ہی کا ہے، وقتی طور پہ آپ کو ملا ہے، قیامت کے دن نہ آپ کے پاس ہوگا، نہ قبر میں آپ کے پاس ہوگا۔ وقتی طور پہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے تو اس کے دیے ہوئے مال کو اسی کی راہ میں خرچ کر جائیں تو یہ ہمارے لیے بہت افضل ہے، بہت بہتر ہے۔ کیونکہ وہ جو ہے انسان کو، انسان کے لیے بخشش کا باعث بنے گا، صدقہ جو ہے قبر کی گرمی سے بچائے گا، قیامت کے دن کی سختی سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ صدقے کرنے والے کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اور پھر کئی سارے جنت کی بے شمار نعمتیں تو ہیں ہی ہیں۔ تو یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اس نے ٹیسٹ کے لیے دیا ہے، اور اس کی بنائی ہوئی دنیا ہے، اس کی تقسیم ہے، تو وہ ہر ایک کو مختلف طرح سے آزماتا ہے۔ تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں دینے کی کوشش کریں۔ بخل کو یعنی اپنے دل سے، یا مال جمع کرنے کی محبت اگر ہو بھی جائے ایک حد تک وہ درست ہے اور جائز ہے، لیکن جب ایک حد سے بڑھنے لگے تو خود پہ پھر قابو کرنا چاہیے۔ پھر یہی طریقہ ہوتا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا جائے، دل کے زنگ کو دور کیا جائے، اور یاد کیا جائے کہ عنقریب یہ سب جو ہے مجھ سے دور چلا جائے گا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے آج کی کلاس میں جو کچھ بھی پڑھا ہمیں اسے یاد رکھنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان والوں میں شامل فرما جو واقعی صحیح معنوں میں ایمان والے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے راہ میں بے شمار صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت کی بے شمار نعمتیں عطا فرما، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں جنت کی عورت بننے کی، جس کی تو نے بے شمار صفتیں بیان کی ہیں، ہمیں بھی وہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک، استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔